ہمارے دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دلہا اور دلہن خود اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اور دونوں ایسی پاک ہستیوں کی مبارک شادی کا احوال سن کر آپ کا ایمان تازہ اور آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پاک ہستی کے رشتے مبارک کے لیے دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حوروں نے بھی بناؤ سنگھار کیا اور فرشتوں نے بھی خوب تیاریاں کی، کیونکہ اس شادی کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا تھا، اور فرشتوں اور ملائکہ کو حکم دیا کہ خوب بن سنور کر شادی میں شرکت اختیار کرو۔ اور سب سے عظیم اور روح مسرت بات یہ تھی کہ اس مبارک شادی کے پیارے دلہا کو اللہ تعالیٰ نے خود پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، خدا کی قسم دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہے اور نہ ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ باقرہ عاہدہ زاہدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی اور نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظریں جھکا لی انہوں نے اور فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی کہ یہ رشتہ اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا۔ اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز آقائے دونوں عالم کے مالک اور مختار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی تفصیل یہ ہے: ایک کملی یعنی چادر کھجور کے بان کی، ایک چارپائی چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک
2 चक्कियाँ, 2 मिट्टी के घड़े। हज़रत अली हज़रत उम्मे ऐमन के साथ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे पूछा, क्या तुम ज़ौजा के साथ रहना चाहते हो? मैंने अर्ज़ की, जी या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़ी मोहब्बत और इज़्ज़त से, इंशाअल्लाह आज रात से तुम अपनी ज़ौजा के साथ रहा करोगे। रुखसती की रात हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्त जिगर को एक नया जोड़ा अता फरमाया। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत सैयदना फ़ातिमा से मोहब्बत भरी गुफ्तगू करने लगे, यहाँ तक कि जब रात का अंधेरा छा गया तो वो रोने लगे। हज़रत अली ने पूछा, ए तमाम औरतों की सरदार, क्या आप खुश नहीं हैं कि मैं आपका शोहर हूँ और आप मेरी बीवी हैं? कहने लगी, मैं क्यों राज़ी ना हूँ, आप तो मेरी रज़ा, बल्कि इससे बढ़कर हैं कि मैं तो अपनी इस हालत और मामले के मुतालिक सोच रही हूँ कि जब मेरी उम्र बीत जाएगी और मुझे कब्र में दाखिल कर दिया जाएगा, आज मेरा इज़्ज़त और फ़ख्र के बिस्तर में दाखिल होना कल कब्र में दाखिल होने की मानत है। आज रात हम अपने रब की बारगाह में खड़े होकर इबादत करेंगे, वही इबादत का ज़्यादा हक रखता है। इसके बाद वो दोनों इबादत की जगह खड़े होकर रब के दीर की इबादत करने लगे। उसी लम्हे एक बूढ़ी औरत ने सदा दी कि एक जोड़े का सवाल करती हूँ। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने यह सुना तो आपको कुरान पाक की आयत मुबारक याद आ गई, जिसका तर्जमा है, तुम हरगिज़ नेकी की मंजिल तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज़ों में से राह खुदा में इन्फाक ना करो। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92। आपने शब ज़फ़ाफ़ में ही अपना शादी वाला जोड़ा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया था, उस बुढ़िया साइल को दे दिया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। चुनाचे हक़ ज़ौजियत अदा करने से पहले इब्तदाई 3 दिन उन दोनों मुक़द्दस हस्तियों ने दिन रोज़े में और रात इबादत में गुजार दी। शादी के कुछ अरसे बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम की जुदाई और दूरी की वजह से परेशान रहने लगे, इसलिए सोचा कि बेटी और दामाद को घर में ही जगह दे दी जाए। हज़रत हारिस बिन नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि जलीलुल क़द्र सहाबी थे, जब उन्हें इस बात का पता चला तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, खुदा की कसम, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो घर आपके साथ हैं वो आप ले लें। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। और इस तरह से हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसाए बन गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इन पाक हस्तियों की ज़िंदगी मुबारक को देखकर इनके बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।